جس میں اگر ہم دیکھیں کہ صرف جو ایل پی جی ہے گھریلو صارفین کے لیے جو ایل پی جی کا سلنڈر ہے وہ 2759 روپیز سے 2321 روپے جو کہ 438 روپے کی کمی جو کہ گھریلو صارفین کے لیے سلنڈر کی پرائس ہے اس میں 438 روپے کی کمی جو ہے وہ ہوئی ہے. اسی طرح جو کمرشل ایل پی جی سلنڈر ہے اس کے اندر 1686 روپے کی کمی ہوئی ہے اور جو سلنڈر پہلے 10,619 روپے کا تھا کمرشل صارفین کے لیے وہ 8,933 روپے کا ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کوکنگ آئل ہے اس کے اندر 60 سے 70 روپے کی کمی ہوئی ہے اور جو آٹا ہے اور گندم کی پرائس ہے اس کے اندر 60 سے 70 روپے کلو اور اسی طرح جو آٹا اور گندم ہے اس میں 35 سے 40 روپے کی کمی ہوئی ہے. اور یہ کمی ایسے نہیں ہوئی کہ جی ایک دن ہوا اور کمی ہو گئی. یہ وہ تمام رائٹ پالیسی انٹرونشنز ہیں. وہ وزیر اعظم کا شہباز شریف صاحب کا ویژن ہے جس کے تحت سیلاب کے فوری بعد کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ قلت ہوگی جو فصلیں ہیں ان کی جو پیٹرن ہے اس کو وہ ڈسرپٹ ہوگا. سیلاب کی وجہ سے اس کا ہارویسٹنگ پیٹرن بھی ڈسرپٹ ہوگا, اس کا کراپس کا پیٹرن بھی ڈسرپٹ ہوگا اور اس کی کٹائی جو ہے اس کا پیٹرن بھی ڈسرپٹ ہوگا. تو فوری طور پر وہ تمام انٹرونشنز کی گئیں جو کسان پیکج تاریخی 1800 ارب روپے کا جو دیا اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ انٹرونشنز تھیں جس کے نتائج آج پاکستان کی عوام کو گندم اور آٹے کی پرائس کی کمی کے اندر نظر آ رہے ہیں. وہ سب سے پہلے سستی بجلی جو کہ 13 روپے یونٹ فکس ریٹ کر دیا گیا تھا اور اسی طرح سستی گیس, تمام ٹیوب ویلز کو سولر کے اوپر کنورٹ کرنے کے لیے جو قرضے دیے گئے تھے زیرو انٹرسٹ کے اوپر, جو بیج کی تھیں, جو آلات تھے, جو مشینری تھی, جو چھوٹے کسانوں کو قرضہ تھا, جو نوجوان کسانوں کے لیے قرضہ تھا, آسان ترین شرائط کے اوپر اور انٹرسٹ ریٹ جہاں زیرو کیا گیا, ٹیوب ویلز کی کنورژن کے اوپر وہ تمام ڈیپ کی بوری اس وقت 25 روپے میں اس کی کمی کی گئی تھی, یوریا میں 30 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی تھی. اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو جس کی وجہ سے وہ تمام نتائج ہم آج دیکھ رہے ہیں جو قیمتوں میں کمی آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ انٹرونشن اور 1800 ارب کا یہ پیکج جس کے اندر کسان, نوجوان, مشینری, اکوپمنٹ, آلات, بجلی, گیس کو سستا کیا گیا تھا, ٹیوب ویل کی کنورژن تھی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ انٹرونشن ہے وہ جو تاکہ یہ پورا چیز سسٹینیبلٹی کی طرف جائے وہ وزیر اعظم کا ایگریکلچرل پالیسی انسٹیٹیوٹ کو دوبارہ اس کو فعال کرنا ہے جس کے اندر جو سیڈ ہے نیشنل آئل سیڈ پالیسی کے تحت پاکستان کے اندر ریسرچ اور اسی کے بعد اس کی پیداوار کی جو پوری سپلائی چین ہے اس کی انٹرونشن اور اس کی انویسٹمنٹ ہم پاکستان خود انحصاری کے ساتھ اس کو ملک کے اندر وہ کیپیسٹی ہو فارم, یہ اس کے نتائج ہیں. اور جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ پی کے ایل آئی جس کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا وہ بھی اسی ویژن کے اوپر مبنی تھا کہ پوری طرح سے خود انحصاری ریسرچ بھی ہو اور آپریشنل سطح کے اوپر اور سسٹینیبلٹی کو انشور کرتے ہوئے تمام جو سپلائی چین ہے اس کو ملک کے اندر ہی اس کا بندوبست کیا جائے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آج جو ریلیف کی صورت میں پاکستان کی عوام جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مفت بیج اور کھاد کا جو پروگرام شروع کیا گیا وہ انٹرونشن اس کے اندر ہے. اور اب جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بجٹ کے اوپر تمام مشاورتی اجلاس جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں. اور آج جو بہت بڑی ہسٹورک خبر آئی ہے ڈالر کی پرائس کے اندر جو 27 روپے کی کمی ہے, وہ جو انٹرونشن ہوئی ہے کریڈٹ کارڈ کی جو پیمنٹس ہیں وہ انٹر بینک کے ذریعے ہونے کی, یہ کوئی اس کے اندر ایگزوجنس فیکٹرز نہیں ہے بلکہ یہ وہ پالیسی انٹرونشن ہے جس کے ذریعے ڈالر کی اسٹیبلٹی کی طرف جایا جا رہا ہے. اور یہ تمام ان چیزوں کے نتائج ہیں کہ ملک کی جو معیشت ہے وہ معیشت جو یہ ڈیفالٹ کر کے گئے تھے, جو ڈیفالٹ کے دہانے پر ملک چھوڑ کر گئے تھے, ہم سیلاب کے باوجود, معاشی صورتحال کے باوجود,
ان کی مچائی ہوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے باوجود ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے نہیں دیا، اور ابھی تک ہم ان کا سائن کردہ دستخط شدہ سخت شرائط کا پروگرام نیگوشیٹ کر رہے ہیں. وہ پروگرام جو سسپینڈڈ پروگرام تھا، یہ ڈیفالٹ کر چکے تھے اس پروگرام کے اوپر، ملک کی کریڈیبلٹی کو داؤ پہ لگا چکے تھے، ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. ابھی اس کے اندر فورن پالیسی کے ساتھ جو ہوا ہے، جو ہم نے اس کے اندر بہتری لائی ہے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، لیکن اس وقت میں صرف ان انٹرونشنز پہ رہوں گی جو کہ جس کا ڈائریکٹ جو فوائد ہیں وہ پاکستان کی عوام کو مل رہے ہیں. اور اس کے بعد پرائم منسٹر نے سختی سے اس بات کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو یہ ہدایت جاری کر دی ہے کہ اگر اس پیٹرول کی کمی اور ڈالر پرائس کی کمی کی اور یہ جو آئل میں کمی ہے، آٹے میں کمی ہے، ایل پی جی کے سلنڈرز میں کمی ہے، کمرشل اور ہاؤس ہولڈز کے لیے ان کا ڈائریکٹ ریلیف جو ہے وہ پاکستان کی عوام اور عام آدمی کو ملنا چاہیے. اس کے اوپر اسٹرکٹلی وہ لوگ جو ہورڈنگ کریں گے، وہ لوگ جو اس کے ڈفرینشل پرائس پہ رہیں گے، وہ سخت سے پیونیٹیو ایکشنز کے لیے کہا گیا ہے وزیر اعظم کی طرف سے تمام لوکل ایڈمنسٹریشن کو، اور اس کی مانیٹرنگ وہ براہ راست خود کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ وزیر اعظم نے تمام مشاورتی اجلاس جو ہیں وہ بجٹ سے ریلیٹڈ وہ شروع کر دیے ہیں. اس مد میں انہوں نے کل ایگریکلچر کا جو پہلا اجلاس تھا اس کو چیئر کیا. اس کے اندر 2 ذیلی کمیٹیز بنا دی گئی ہیں، اور ذیلی کمیٹیز کا جو ٹاسک دیا گیا ہے کہ جو معیاری بیج کی فراہمی ہے، اس کی جو وقتی فراہمی ہے، اس کو انشور کرنے کے لیے، اور جدید مشینری اور ایکوپمنٹس جو ہیں اس کی امپورٹ کے اوپر انسینٹیوائز کرنے کے لیے، اس کی جو دستیابی ہے اس کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے، اور ملک کی اپنی خود انحصاری جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کمیٹیز کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو زرعی ٹیوب ویلز ہیں ان کو مکمل طور پر ملک کے اندر جتنے زرعی ٹیوب ویلز ہیں ان کو مکمل طور پر سولر کے اوپر کنورژن کرنے کا پورا پلان بجٹ کے اندر انسینٹیوائز پلان کی اقدامات شامل کرنے کی ہدایت کی ہے. اسی طرح گندم، کماس اور کماد کی بہترین امدادی قیمت جو ہے اس کا جو کسان کی خوشحالی کو یقینی بنائے اس کو انشور کرنے کے لیے ہدایت جاری کر دی ہے. وزیر اعظم نے کھاد پر سبسڈی کو براہ راست کسانوں تک پہنچانے کا جو پلان ہے اور اس کو انشور کرنے کی جو ہدایت جاری کی ہے وہ ان 2 کمیٹیز کو، جو کہ اپنا پلان ود ان 3 days پرائم منسٹر کو پیش کریں گی، اور جو کہ ٹیکس اور انسینٹیوز اور سبسڈی کی صورت کے اندر اس بجٹ میں شامل کیا جائے گا. اسی طرح جو کوکنگ آئل ہے، جیسے میں نے جس کا پہلے ذکر کیا، وہ اس کا تمام جو شعبہ ہے کوکنگ آئل کا، جو ویریشن آف سیڈز ہے، ان تمام کو پاکستان کے اندر ریسرچ بیسڈ اس کی پیداوار کو انشور کرنے کے لیے جو ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ ہے اور جو آئل سیڈ پالیسی ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ہدایت دی ہے. ہنگامی بنیادوں پر اس پہ کام شروع ہو گیا، اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو بر وقت کھاد اور معیاری بیج کی بدولت جو گندم کے اندر بمپر کراپ جو ہوا ہے، 10 سال کا ریکارڈ جو کراپ کی پیداوار ہوئی ہے، اس کا بھی جو اثر قیمت کے اوپر آ رہا ہے اور اس کو بھی عام آدمی تک ریلیف پہنچانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے بعد جو اس بات کو یقینی کیا گیا ہے کہ جو زرعی پیداوار ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، اس کی اصلاحات، اس کی جتنی ایکوپمنٹس ہیں، اس کی جتنی مشینری ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ پرائم منسٹر نے جو سیکنڈ ہینڈ مشینری، ٹریکٹرز اور آلات کے اوپر امپورٹ ڈیوٹی کی انسینٹیو دیا تھا، اور اس کے نتائج میں جو آپ کی یہ تمام انڈیکیٹرز جو آپ کی بمپر کراپس ہیں اس کی طرف اس کی نشاندہی کرتے ہیں. اسی طرح بڑا جو امپورٹنٹ کام ہے کہ جوان پروگرام نام تو بدل دیا نواز شریف کے یوتھ پروگرام کا، لیکن اس کو 4 سال منجمد رکھا گیا سی پیک کی طرح، اور اس کے اندر دوبارہ جو ریوائول ہے وہ 1 لاکھ لیپ ٹاپس پچھلے 3 ماہ میں، جو آپ کو پرائم منسٹر کا ایک ویژن پتہ ہے جس کا کووڈ میں احساس ہوا کہ وہ لیپ ٹاپس جو ہیں وہ انٹرپرینیورز جو آن لائن بزنس مرچنڈائزنگ کرتے ہیں ملک کے اندر، وہ وہی شہباز شریف صاحب کے لیپ ٹاپس کے ذریعے انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. تو وہ 1 لاکھ لیپ ٹاپس ہیں. پھر 25 بلین جو لون ہے جو ایگریکلچر، میں نے پہلے بتایا کہ ینگ ایگریکلچرلسٹ
اور آنٹرپرینیورز کی ڈسپرسمنٹ 25 بلین روپے کی اس وقت تک ہو چکی ہے. پھر جو اسکل ڈیولپمنٹ میں 1 لاکھ اسٹوڈنٹس کی جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے وہ آتے ہی شروع کر دی گئی تھی, اور جو پروگرام اپنے اختتام کو 1 سال کا یہ پروگرام تھا وہ شروع ہو گیا. اس کا بجٹ 4 ارب اسکل ڈیولپمنٹ وزیر اعظم کا پروگرام تھا, جو صرف اور صرف جو نوجوان ہے اس کو روزگار دینا, اس کو کاروبار دینا, اور اگر اس کو کاروبار کے مواقع گھر بیٹھے ہوئے اس کو ملیں. وہ تمام پروگرام جو اسکل ڈیولپمنٹ کا 4 بلین روپیز کا جو پروجیکٹ ہے پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق, اس کو بھی کمپلیٹ امپلیمنٹیشن مکمل کر کے 1 سال میں اس کے نتائج جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں.